اس کے بعد میں ملتمس ہوں سر محمد وزیر صاحب سے کہ وہ اپنے قیمتی الفاظ سے ہمارے ذہنوں کو منور فرمائیں. سر محمد وزیر صاحب، زوردار کلیپنگ ہونی چاہیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نا ایک مولانا روم کی نا قید یاد آ رہی. مولانا روم جو تھے نا، انہوں نے ایک اپنی مصنوعی میں ایک قید بیان کی ہے. چینی اور رومی جو تھے ان کا آپس میں نا کمپٹیشن کرایا گیا. ایک بادشاہ تھا اور جب کمپٹیشن کا آغاز ہوا دونوں جو تھے وہ بہت زیادہ اپنے وہ مصوری میں فن میں بہت زیادہ وہ ماہر تھے، لیکن ہر ایک جو تھا وہ اپنے کام پر وہ بہت زیادہ نازا تھا. لیکن جب ان کا کمپٹیشن کرایا گیا، جو چینی جو تھے انہوں نے مصوری میں بہت زیادہ وہ اپنا وہ بادشاہ تھے، جتنے کو فنڈ لے سکتے تھے جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے محنت کی. اس کے بعد جو رومی تھے انہوں نے بھی ایک ہی کمرے میں انہوں نے دونوں کام کیے، یعنی درمیان میں پردہ تھا. رومی جو تھے انہوں نے اس دیوار کو اچھی طرح وہ پالش کیا، یعنی اچھی طرح اس کو صاف شفاف کیا. دوسرے جو چینی تھے انہوں نے بہت بڑے نقش و نگار بنا دیے. جب ان کے کمپٹیشن کا اختتام پذیر ہوئے کہ آخر میں کیا ہوا، جب ان کا آخری موقع آیا بادشاہ کا، جب اس نے دیکھا کہ ان کے مقابلے کا فائنل جو ڈیسیژن کرنا تھا، جو چینیوں نے جو تصویریں بنائی تھی نا، وہی اگر جو تھا وہ رومیوں کے جو انہوں نے ایک دیوار پر اچھی طرح وہ پالش کیا تھا، جو چینیوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی، وہی عکس اس میں نظر آیا. اور مجھے بھی جو اس ادارے کا جو عکس نظر آ رہا ہے نا، وہ وہی ہے جو رومیوں والا ہے. یعنی سائڈوں پر جتنے بھی ادارے ہیں ان کا اس ادارے میں باقاعدہ ایک عکس نظر آ رہا ہے. انہوں نے محنت کی، لیکن چینیوں نے اپنے مصوری کا اپنے فن کا مظاہرہ کیا مختلف اخراجات کے، لیکن چینیوں نے اپنی عقل و دانش سے کام کیا. لیکن آخر میں وہ رومی جیتے. لیکن مجھے سفیر صاحب جو ہے نا، ایک دفعہ ان کی اتفاقاً مجھے ملاقات ہوگی، یعنی گرمیوں کا موسم تھا، انہوں نے ایک گڑوا اٹھایا ہوا تھا. مجھے کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے. میں نے کہا صبر کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا پھل اجر دے گا. جب وہ لے کر آ رہے تھے وہ اس کے میں نے کہا کہ آپ نے یہ گڑوا کیوں اٹھایا، یعنی بچوں کے پاس پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، میں اس لیے یہاں پر پانی لینے آیا ہوں. لیکن میں نے اس وقت یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ کوئی عظیم کام کرے گا انشاءاللہ. یہ جو محسوس ہوا کہ واقعی یہ جو کام کر رہا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ دے گا. دیکھو ایک صاحب حیثیت شخص جو ہے وہ بچوں کے لیے ایک گڑوا لوٹا پانی کا لے کر گھر سے آ رہا ہے، اور مجھے حیرانی ہوئی. اس دن میں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے نا، اور اس دن سے میں اس کے شخص کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں. صرف تو معمولی کام ہے، لیکن اصل مسئلہ احساسیت کا. لیکن جو ادارے بنتے ہیں نا، جو ادارے لوگ بناتے ہیں، جس طرح یہ ادارہ فرنش ہو رہا ہے، اگر سر سید احمد خان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، سر سید خان فیض وہ انسان ہے جس نے برصغیر میں پہلا ادارہ کیا. لیکن اس نے کیا کیا، اپنی جائیداد اپنا مکان گروی رکھ کر وہ چلا گیا. اور پہلی یونیورسٹی جو بنی تھی اس برصغیر میں، اور وہ بھی اعزاز سر سید احمد خان کو جاتا ہے. یہ وہ روش ہے جس سے قوموں کی قسمت جو ہے وہ بدلتی ہے، نہ محلوں سے بدلتی ہے نہ جگیرداری سے بدلتی ہے. یہ ایک ایسی ہوتی ہے جگہ جہاں پر مختلف شعبوں میں مختلف عظیم شخصیات جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کسی کے پاس دولت زیادہ ہے یا فلاں زیادہ ہے، فلاں کوئی شخص وہی پڑھ سکتا ہے. میں جو امریکہ با ابراہیم لنکن جو تھا نا، اس کے پاس اس کا باپ جو تھا وہ ایک لکڑہارا تھا، لیکن اس کی تعلیم جو حاصل کرنے کا جو طریقہ تھا وہ عجیب تھا. وہ زندگی بھر اپنی کتاب نہیں لے سکا. اسٹوڈنٹ لائف ہے، وہ اسٹوڈنٹ سے بکس لیتا تھا. بکس لے کر وہ جو جگنو ہے نا، اکثر وہ ٹمٹماتے ہیں، اس کے پاس دیے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے. وہ جگنوؤں کو اکٹھا کرتا تھا، اس کو ایک چادر میں سفید رنگ کی چادر میں لپیٹتا تھا اور کتاب کے اوپر رکھ کر وہ پڑھا کرتا تھا. اور وہی شخص جو امریکہ کا صدر تھا.
یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ میں بہت زیادہ اس کے پاس دولت، اس میں جذبہ ضروری ہے۔ دیکھو میں یہاں کام کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی ذرائع نہیں، لیکن میں نے خلوص نیت سے کام کیا ہے۔ لیکن وہ دیکھے تحصیل پنڈی پٹیاں حافظ آباد، پورے اس علاقے میں سب سے زیادہ ایف اے بی اے ایم اے کرنے والی لڑکیاں اب جا کے اور دیکھو یونین کونسل یہ جو کسی سے ہے اس میں 18 سیٹیں تھیں لڑکیوں کی، 18 کی 18 ہم نے ون کی ہے اور مجھے اعزاز حاصل ہے۔ اقبال کہتا ہے نہیں ہے مایوس اقبال اپنی قسط ویراں سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی تیز ایسا کی۔ اگر یہ کام کریں گے کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے عمارات کی، آپ ویرانے میں بیٹھ کر کام کریں، آپ بہت سے معجزے دکھا سکتے ہیں۔ صرف آپ کے پاس حوصلہ اور ہمت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر تاریخ کے اوراق کا تھوڑا سا ورق گردانی کی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے انسان عظیم پیدا ہوئے ہیں انہوں نے مشقت کی، محنت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک غار رام میں جایا کرتے تھے، کیوں جایا کرتے تھے؟ وہ بھی ایک مشن تھا، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس کے بعد پوری تاریخ دیکھ لیں، آج تک دیکھ لیں، جتنے عظیم لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے محنت کا دامن نہیں چھوڑا۔ جنہوں نے عیش و نشاط میں زندگی گزاری، پرتعیش رہے، وہ ہمیشہ زندگی میں ذل و رسوا ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے آخری الفاظ یہی ہیں، جو اس طرح ادارہ چل رہا ہے، تمام سٹاف سے بھی، سفیر صاحب بھی جس طرح وہ ارک ریزی سے اور پوری جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں، میں ان کے لیے خاص کر اپنا وہ سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ خاص کر جو آرمی کے جو بچے تھے جس طرح انہوں نے وہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ میرے لیے ایک میریکل ہے بہت سارا۔ اس گاؤں میں اتنا بڑا وہ انہوں نے یہ کام کیا، اور میں ان بچوں کو بھی اور مہمان اعزاز جناب رضوی صاحب کو بھی اور دوسرا سارا سٹاف جو ہے جتنے میں بیٹھے ہوئے بچے خاص کر ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور ان کو محنت اور کا جذبہ عطا فرمائے، اور سامنے جو بھی رکاوٹیں پریشانیاں ہیں ان کو بالکل سیر پر کر دیں۔ اچھا اللہ